نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضر کو قبول فرمائے۔ ہماری سلسلہ وار گفتگو پچھلی کئی نشستوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چل رہی ہے، اور بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ پچھلا ماہ مبارک جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کے اندر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مگر یہ بات نظر انداز ہوتی چلی جا رہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس آمد پر ہم اتنی خوشیاں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کی صبح لبادہ بشری میں بھیجا کیوں تھا؟ اور وہ میں پچھلی نشستوں میں عرض کر چکا ہوں کہ ویسے تو یہ کسی انسانی عقل کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان جملہ مقاصد کو اپنے احاطہ میں لا سکے جن کے پیش نظر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں بھیجا۔ مگر ایک بات جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور یہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے۔ اگر آپ جہاں تھے اسی حال میں رہتے اور لبادہ بشری میں تشریف نہ لاتے تو ہم بشروں کو زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ میسر نہ آتا۔ ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ عطا کرنے کے لیے، دستور حیات عطا کرنے کے لیے، نظام حیات عطا کرنے کے لیے ہم نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، الغرض جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح وہ محبوب جسے اس نے صدیوں حریم ناز کے پردوں میں رکھا تھا، اسی محبوب کو اس نے لبادہ بشری میں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بھیجا، اور بھیج کر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کر دیا، بس اب میرے محبوب کو تکتے چلے جاؤ اور ان کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ اور اسی سیرت طیبہ کو پھر اللہ رب العزت نے ہمارا دین ڈکلیئر کیا، یعنی دین اسلام اور سیرت طیبہ یہ دو مختلف چیزوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ وہ دین جس دین کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، وہ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ مگر آج ہم ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لے لیں کہ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، جو آپ کی ولادت باسعادت کا مقصد تھا، آج اس دین پر ہم کتنے عمل کرنے والے رہ گئے؟ اور عمل کرنا تو بڑی دور کی بات، میں نے پچھلی نشست میں اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا۔
ہم نے اس دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر بند کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس مسجد کے اندر اندر دین ہے، اس کے باہر جو کچھ ہے وہ دنیا ہے۔ ہم اس کو دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہی غلط ہے۔ دنیا کی ضد دین نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ضد آخرت ہے۔ رہ گیا دین تو دنیا اور آخرت، دین ان دونوں کو محیط ہے، وہ کوئی بھی اس کے دائرے سے خالی نہیں ہے۔ اور جو بھی اپنی دنیا سنوارنا چاہتا ہے، آخرت سنوارنا چاہتا ہے، یہ دنیا اور آخرت اس خوش نصیب کی سنورتی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، جو آپ کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ لیتا ہے۔ تو پچھلی نشست میں بالخصوص میں نے بتایا تھا کہ وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور ہم نے یہ جو سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف دین نماز کا نام ہے، زکوٰۃ کا نام ہے، روزے کا نام ہے، حج اور عمرے کا نام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین ہے، مگر وہ دین جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ چاروں چیزیں اگر مل بھی جائیں اور کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی پورا ان کا حق ادا کرنے والا بھی بن جائے، تو وہ دین جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، یہ تو شاید اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ 90% دین تو وہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ اور میں نے پچھلی بار یہ بات بھی ایک مثال کے طور پر بتائی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا، اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں، اور اس کے بعد پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا۔ ان میں پہلے نمبر پر نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا۔ تو بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ کوئی شخص خالی بنیادیں بنا دے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور سمجھے کہ میں نے پوری بلڈنگ بنا دی ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور ایک پوری عمارت کے اندر بنیاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے، وہ شاید 10% سے زیادہ نہیں۔ بنیاد کی اہمیت اپنی جگہ پر بجا ہے کہ بنیاد کے بغیر عمارت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بنیاد ہوگی تو اوپر بلڈنگ بھی بنے گی، مگر خالی بنیادوں کو بھی عمارت کوئی نہیں کہتا۔ تو وہ انالیسز اور تجزیہ کرتے ہوئے میں نے بات عرض کی کہ یہ 4 چیزیں جو نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جن کو ہم نے کل دین سمجھ رکھا ہے، اگر کوئی ان کا پورا حق ادا کرنے والا بھی بن جائے تو اس دین کا یہ تو 10% حصہ بھی نہیں بنتا جس دین کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ اب رہ گئی اگلی بات کہ اگر یہ دین کا 10% حصہ ہے تو بقیہ 90% دین کیا ہے؟ آج تھوڑا سا اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا۔ یاد رکھیں، دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ملیں تو تب جا کر پورا دین بنتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بالعموم جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی میجر تقسیم ایک ہی ہے، ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، اور اس کے ساتھ دوسرے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم بندوں کی بات کرتے ہیں تو بندوں سے مراد فقط انسان نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کو چھوڑ دیں اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ انسان ہیں، حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ملائکہ ہیں، جن ہیں، رسل ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔
کائنات کا ذرہ ذرہ میں بتا رہا ہوں، اس کی حیثیت سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہر شے کے کچھ حقوق ہیں۔ تو جب حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد خالی انسانوں کے حقوق نہیں ہے، بلکہ وہ دائرہ عباد میں آنے والی ہر شے کے حقوق، ان کو جمع کریں تو پھر حقوق العباد بنتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ دین کا 10% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ ہم نے صرف اللہ ہی کے حقوق کو کل دین سمجھ رکھا ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنے حقوق بھی قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیا جائے۔ اللہ کے حقوق کی قبولیت کا سارا دار و مدار اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، خالی نمازیں پڑھتا رہے، روزے ہی رکھتا رہے، حج عمرہ ہی کرتا پھرے، تو اللہ اس کی نمازوں کو، سجدوں کو، حج عمروں کو بھی اس کے منہ پر دے مارتا ہے کہ لے جا، مجھے اس کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے اگر تو پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اس پر میں آپ کو 30ویں پارے کی ایک معروف صورت، چونکہ ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں بھی باری تعالیٰ نے دین کی بات کی ہے۔ بات یوں شروع کی، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام لینے والے ہیں، کون ہے دین کو جھٹلانے والا۔ کسی نے سوچا ہوگا کہ شاید باری تعالیٰ آگے یہ فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کے دین کی تکذیب کر رہا ہے، اللہ کے دین کا انکار کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں جب اللہ کے دین کا ہی انکار ہو گیا تو تمہاری نمازوں کو کون قبول کرے گا؟ تمہارے حج عمروں کو کون قبول کرے گا؟ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ آپ اسی تصور کو سمجھنا ہو تو میں 3-4 مقامات آپ کو قرآن پاک کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سنیے قرآن یہ تصور کیسے دیتا ہے۔ ہم نے بالعموم یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو شخص بڑی نمازیں پڑھتا ہے، ہر سال عمرے پہ چلا جاتا ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ شخص بڑی نیکیاں جمع کر رہا ہے، بڑا نیکوکار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے اعمال نیکی ہیں، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں۔ مگر آئیے آج قرآن کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں حقیقت میں نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کا قرآنی تصور کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ اس وقت میرے سامنے ہے، دوسری سورت ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 177۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزیاں ہی کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو۔ تو بولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان۔ جب ایمان ہو گیا تو اب نیکی کا تصور دیتے ہوئے کلمہ پڑھ لینے کے بعد باری تعالیٰ نے جو آگے پہلے نمبر پر بات کی کہ نیکی کیا ہے،
فرمایا آپ دائرہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو تو فرمایا نیکی یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا نیکی یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر لے۔ فرمایا یہ نیکی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں کوئی دائیں بائیں قصہ کہانی کی کتاب کی بات نہیں سنا رہا، بلکہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کا قرآن بتا رہا ہوں کہ قرآن نیکی کا تصور کیا دیتا ہے۔ باقی چیزوں کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ قرآن سے پوچھے نا قرآن نیکی کسے کہتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کلمہ پڑھ لیا ہے، دائرہ ایمان میں آ گئے، اب نیکی کمانا چاہتے ہو تو نیکی یہ ہے کہ پھر اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کیا جائے۔ یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں، والسائلین، سائلوں پر، محتاجوں پر خرچ کریں، وفی الرقاب، اور وہ جو غلام ہیں ان کو غلامی سے آزاد کروانے کے لیے اپنا مال خرچ کریں۔ فرمایا یہ ہے نیکی۔ باقی چیزیں پھر اس کے بعد گنوائیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، پھر نماز بھی قائم کریں، اس کا ذکر بعد میں کیا، بندوں کے حقوق کی بات پہلے کی ہے۔ اسی طرح اسی نیکی کے تصور کو سمجھنا ہو تو چوتھا پارہ اور اس کی پہلی آیت ہے، اکثر لوگوں کو زبانی آتی ہوگی۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا سن لو تم نیکی کی گرج کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کے لفظوں کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ جب مضارع پر لن داخل ہو جائے تو وہ نفی کی تاکید کا معنی دیتا ہے، جس کا مطلب کہ تم ہرگز ہرگز نیکی پا ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ پہلے تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے، اور میں نیکی نہیں مل سکتی۔ اور ساتھ باری تعالیٰ نے آگے ایک بڑی ایمان افروز بات کی، فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فرمایا یاد رکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تمہارے ہر خرچ کرنے کے عمل کو جانتا ہے، کیا خرچ کر رہے ہو، کوئی شے بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تم دکھا کے خرچ کرو وہ تب بھی جانتا ہے، تم چھپا کے خرچ کرو وہ تب بھی جانتا ہے۔ کئی بار انسان چاہتا ہے نا کہ میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، تو میرے اساتذہ کو پتہ چلے، میرے والدین کو پتہ چلے، میرے بڑوں کو پتہ چلے، میرے پیر و مرشد کو پتہ چلے۔ اب سوچتے سوچتے کسی کی نگاہ جاتی ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہونی چاہیے، اللہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، تو خدا بتا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فرمایا تم جو کچھ جتنا بھی خرچ کرو گے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، اللہ سب کچھ ہی جانتا ہے۔ اب خرچ کرنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک ذوق ہے، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ جتنا عمل بھی کریں گے اللہ کی نگاہوں میں اس کی نظروں سے پوشیدہ کوئی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون کس حال میں کتنا کر رہا ہے۔ تو بنیادی بات باری تعالیٰ نیکی کا تصور دیتے ہوئے سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یہی تصور باری تعالیٰ نے ایک اور انداز میں قرآن پاک میں سمجھایا۔ یہ سورہ فجر ہے، اس میں جب باری تعالیٰ نے اسی طرح کی بات کی تو فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا مگر انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے راحت و آسائش عطا کرتا ہے، اور یہ راحت و آسائش اس کو مال و دولت اس کو نعمتیں دے کر اسے آزماتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، تو فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر بہت کرم کر دیا، اتنا کہتا ہے اللہ نے کرم کیا۔ اب اگلی بات سنیں، آگے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کا رب اسے تنگی دے کر آزماتا ہے، اس سے کوئی نعمت چھین لیتا ہے، تو وہی انسان ناشکرا ہو کر پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ انسانوں کی زبان سے اللہ نے ایسا کر دیا۔
اب باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ ذلیل نہیں کرتا، بلکہ ہوتا کیا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ جب ہم نے تمہیں دیا تھا، نعمتیں عطا کی تھی، راحت عطا کی تھی، آسائشیں عطا کی تھی، تو تمہارا یہ حال یہ تھا کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کے سروں پر دست شفقت نہیں رکھتے تھے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو، محتاجوں کو نہ کھلاتے تھے نہ دوسروں کو ترغیب دیتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور جب وراثت کا مال آتا تھا تو چاہتے تھے سارا ہی قبضہ کر کے خود ہی کھا جاؤں، خود ہی اس پر قبضہ کر لو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم بے حد درجہ محبت کرتے تھے۔ فرمایا یہ سب چیزیں وہ تمہاری بدعمالیاں تھیں کہ جب دیا تو تمہارا یہ طرز عمل تھا، اس کی پاداش میں اللہ نے تم سے اپنی نعمتیں چھین لی۔ تو یہاں پر بھی باری تعالیٰ اسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جب بندے کو دیا جائے اور دے کر باری تعالیٰ آزما رہا ہو تو پھر تنہا اس پر قابض ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ اللہ نے اس میں غریبوں کا حق بھی رکھا ہوا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں دیں، تقسیم کریں۔ اب اسی نیکی کے تصور کو مزید سمجھنا ہو تو اسی 30ویں پارے کی ایک اور بڑی معروف صورت ہے سورہ بلد، وہاں باری تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بات کی، اور وہاں تو بات یوں شروع کی، فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بڑی خاص بات ہے، فرمایا وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ اکثر آپ مترجمین کو پڑھتے ہوں گے، جب ان کلمات کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں کہ وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، جس کو اگر مزید آسان کر کے میں ٹرانسلیٹ کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ تو مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے۔ تو آگے فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، ارے نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہوتا، یعنی غلاموں کی گردنوں کو آزاد کروانا، باری تعالیٰ اسے نیکی کی گھاٹی قرار دے رہے ہیں۔ یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن، فرمایا کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو حقیقت میں نیکی تو یہ تھی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ قحط کے دن، بھوک کے دن، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا، نیکی تو یہ تھی۔ یتیماً ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دین ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آج یہ دین ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو میں بنیادی بات کئی نشستوں سے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے لوگوں کے گھروں میں پیدا کر دیا جو میلاد منانے والے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میلاد ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہے گا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارا کرم ہے، ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم آقا کی آمد پر جشن کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، گلیاں اور بازار سجاتے ہیں، مگر کمی اس بات کی ہے کہ آقا کی آمد کی ہم خوشیاں تو کر لیتے ہیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں جو آقا دین اسلام لے کر آئے، جو اپنی سیرت طیبہ لے کر آئے، جو ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھانے کے لیے آئے، آج اس دین کو ہم نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں، آقا کی سیرت طیبہ کو پس پش ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، میں نے بتایا تھا کہ اس کائنات کے اندر اس قرآن سے بڑھ کر آقا کی سیرت کی کتاب اور کوئی نہیں ہے، اور میں قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا ہے جو آقا ہمارے لیے لے کر آئے۔ تو آپ نے جتنی آج کی آیات سنی ہے دیکھ لیں، ہر جگہ پر باری تعالیٰ نے ایک ہی بات کی ہے کہ آؤ اگر میرے حقوق بھی ادا کرنا چاہتے ہو تو میں خدا اپنے حقوق بھی تب قبول کرتا ہوں جب پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو جب تک اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کریں خدا اپنے حقوق بھی قبول نہیں کرتا۔
اور دین کا تصور اتنا گڑبڑ ہو چکا ہے کہ ہم نے تو دین کے تصور کو ہی سارا بدل دیا اور مسجد کی چار دیواری کے اندر دین کو لا کے بند کر دیا۔ اب میں صرف ایک مقام آپ کو اور سناتا ہوں، چونکہ آج حقوق کی بات ہو رہی ہے تو ایک ایمان افروز بات ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اتنا ہی شاید دامن وقت میں گنجائش ہو۔ سورہ روم قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 38 ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کو کبھی گھر جا کر پچھلے پہر خلوت کے سما میں بیٹھ کر قرآن کی اس آیت کو ضرور پڑھیے گا، یہ میری گزارش ہوگی آپ لوگوں سے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کے ایمان پر ایک نئی بہار آ جائے گی کہ باری تعالیٰ نے کتنی لطیف بات کی ہے اس مقام پر۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل۔ باری تعالیٰ نے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اس مقام پر۔ سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ فآت ذی القربی حقہ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرو۔ آگے فرمایا والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کرو۔ پھر فرمایا وابن السبیل، اور مسافر یعنی مہمان کا حق ادا کرو۔ یہ 3 حکم دے کر اب باری تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا ذالک خیر، یاد رکھو یہ 3 کام بڑے خیر کے ہیں۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ وہ کام کتنے خیر کے کام ہوں گے کہ جن کاموں کو وہ خدا ہو کر خیر کے کام قرار دے رہا ہے۔ فرمایا یہ 3 کام، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر اور مہمان کا حق ادا کرنا۔ فرمایا ذالک خیر، یہ بڑے خیر کے کام ہیں۔ مولا کن کے لیے خیر کے کام ہیں؟ اگلے کلمات بڑے قابل غور ہیں۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ اب یہ 3 کلمات ہیں، میں آپ کے من تک اتارنا چاہ رہا ہوں۔ وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو اس کا معنی ہے اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ ان سے پہلے استعمال ہوا ہے یریدون، یہ لفظ ارادے سے نکلا ہے۔ تینوں کلمات کو ملائیں تو ترتیب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرمایا ذالک خیر یریدون وجہ اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جو ارادہ رکھتے ہیں، جو تمنا کرتے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر کبھی اپنی ایک جھلک ادا کر دے۔ فرمایا جو میری ملاقات چاہتے ہیں، میرا وصال چاہتے ہیں، میرے حسن مطلق کی ایک جھلک چاہتے ہیں، تو فرمایا سن لو میں خدا اپنے حسن کی جھلک ان کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ اور ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر خود ہی سامنے آ جائے تو اس کے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے، اور بندہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں اپنی ملاقات، اپنا وصال اور اپنے حسن مطلق کی جھلک ان خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے رشتہ داروں کا حق تو ادا کیا کرنا ہے، ہماری زندگی اسی میں بیت جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق پر قبضہ کیسے کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خالی میلاد بنانے تک نہ رہو، یہ ادھورا میلاد ہے۔ میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، جشن بھی منائیں، گلیاں اور بازار بھی سجائیں، مگر اس آمد کے نتیجے میں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، سیرت طیبہ لے کر آئے، اس دین پر عمل پیرا ہو کر اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی تب تک حقیقی کامیابی میسر نہیں آ سکتی، اور دین کا یہ پہلو نظر انداز ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جس کو جو کچھ ملتا ہے، دیکھیں نا، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا کرتی، یہ اس کا کرم ہوا، اس میں ہماری کوئی محنت، کوئی زور نہیں لگا ہے، یہ محض اس کا احسان اور کرم ہے۔ اب جس میں محنت چاہیے وہ آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے۔ آگے مقامات، درجات، جتنے اونچے سے اونچے مقام کسی کو ملتے ہیں وہ کملی والے آقا کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتے ہیں۔ جو جتنا خود کو آقا کی سیرت کے رنگ میں رنگتا چلا جائے گا
آقا کے دین پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے گا، بس اتنی اس کی دنیا بھی سنورتی جائے گی، اس کی آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی۔ بس یہی بنیادی میسج اور پیغام میں پھر دے کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جس مرکز پہ آپ آ رہے ہیں، ہمارے قائد نے، ہمارے شیخ نے، ہمارے مربی نے جو قرآن کا، آقا کے لائے ہوئے دین کا فلسفہ ہمیں سمجھایا ہے، وہ ایک ہی اس کا لب لباب اور نچوڑ ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے من میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کریں اور اپنے تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھائیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو سمجھو نور علی نور ہے، پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ابھی آپ سماعت کر لیں۔